نصابی سرگرمیوں سے ہے، جیسے کہ کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کی تعارف وغیرہ، اور وہ چیزیں وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوشچنز بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو سمجھنے کی چیزیں ہیں عقیدہ سے ریلیٹڈ، اس میں ہم لوگ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے ہم اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 یا 3 مستوی کے لیکچرز کو شارٹ کر کے انشاءاللہ العزیز تو ہم اس کو اکٹھا آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو آج کوشش ہوگی ہماری 2 سے 3 لیکچرز ہم کور کر لیں، اور آج ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں ہم پڑھیں گے عقیدہ کا معنی اور مفہوم۔ اس کے بعد جو ہے کچھ کتب جو ہیں جس میں عقیدہ تحاویہ، جو کہ ہماری نصابی کتاب ہے، کتاب توحید، اس کا تعارف، ان کے مصنفین کا جو ہے مختصر تعارف۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ سے ریلیٹڈ جو کچھ اصطلاحات ہیں ان کا سمجھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے، تو اور توحید، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز آج ہم جو ہیں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم عقیدہ سے۔ تو عقیدہ کا لفظ جو ہے وہ عربی لفظ عقد سے نکلا ہے، عقد، عین قاف دال سے، ٹھیک ہے۔ اور عقدہ کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، ٹھیک ہے۔ اور عقیدہ کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کا اس پر پختہ یقین ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی آپ کا عمل، دین اور مذہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ اس کی عربی تعریف مل جائے گی، ما ینعقد علیہ قلب المرء، یعنی وہ چیز کو جو کسی انسان کے دل میں جو ہے جاگزین ہوتی ہے، اور یجزم بھی، اور اس پر اس کا یقین کامل ہوتا ہے یا وہ پختہ ہوتا ہے اس پہ، یتخذہ دینا و مذہبا، اور اس کو ہی وہ اپنا دین اور مذہب بناتا ہے۔ یعنی انسان کے وہ یقینی خیالات جو اس کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کے مطابق ہی اعمال انجام دیتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ ہی کا دوسرا نام ہے اصول الدین، ٹھیک ہے۔ اصول الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پر دین کی بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ اور یہ جو اصول الدین یا عقیدہ ہے یہ لیا کہاں سے جاتا ہے؟ تھوڑی میری آواز کے لیے معذرت، میرا گلا خراب ہے۔ کتاب سے اور سنت سے، یعنی کتاب اللہ سے اور سنت سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کتاب ہے اس کا نام ہے عقیدہ تحاویہ، ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ابو جعفر، ابھی جو مصنف ان کا نام ہے، ان کو کہتے ہیں امام طحاوی ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے وہ آپ دیکھیں، ان کا نام ہے ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی یاد کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہے۔ ان کا تعلق جو تھا یہ مصر کے جگہ طہ سے تھا، ان کی نسبت سے ان کو طحاوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ولادت جو ہے 229 ہجری کی ہے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے اماموں امام مزنی رحم اللہ سے حاصل کی تھی۔ ان کے جو ماموں تھے وہ شافعی العقیدہ تھے۔ بعد میں ان کا عقیدہ جو تھا یہ احناف کے عقیدہ سے متاثر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہے مصر کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں، شام ہو گیا، غزہ ہو گیا، دمشق ہو گیا، وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور واپس مصر آ گئے تھے۔ جو چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، ان کا پورا نام، اور اگر آپ ان کو تاریخ ولادت یاد ہے تو بہت خوب، نہیں تو تاریخ وفات جو ہے وہ زیادہ عام ہوا کرتی ہے، اور پھر ان کے کچھ اساتذہ کے نام، ٹھیک ہے، جیسے احمد بن ابی عمران اور یونس بن عبد الاعلی، اور آپ ایک ان کے ماموں کا نام بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں، ایک ہے عقیدہ تحاویہ، دوسری بک کا نام یاد کر لیں مختصر التحاوی، ٹھیک ہے۔ اور پھر شرح معانی الاثار ان شرح مشکل آثار، بہت ساری کتابیں، آپ کو 3 نام بھی یاد ہوتے ہیں تو کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فوت ہوئے ہیں 321 ہجری میں، یعنی کہ 4تھی صدی میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، اصل میں ایک جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کی بہت ساری شروحات لکھی جاتی ہیں، جس میں اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو پھر مجمل طور پر مختصر اختصار کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو ہم اصل کتاب جو ہے وہ امام ابو جعفر کی نہیں پڑھیں گے، ہم ان کی جو شرح امام ابن العز الحنفی نے کی ہے وہ پڑھیں گے،
اب میں بہت تیز تو نہیں بول رہی؟ اسٹوڈینٹ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یا میرے ساتھ ساتھ ہو یا سلو ہو جائیں؟ تھوڑا سلو ہو جائیں پلیز. السلام علیکم. چلیں ایسا کرتے ہیں، پھر آپ کو جو چیزیں ابھی کی ہیں اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ کا لفظ جو ہے وہ عقدہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گرا لگانا. پھر ہم نے اس کو آپ کو بتایا کہ جو چیز آپ کے دل میں پختہ یقین کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو پکا یقین ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی آپ کا دین اور مذہب ہوتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو کتاب زیر مطالعہ ہے وہ ایک کتاب کی شرح ہے، ٹھیک ہے. اصل کتاب کا نام ہے عقیدہ طحاویہ. اس کے مصنف جو ہیں وہ ہیں امام ابو جعفر احمد بن محمد، اور جو کتاب ہم پڑھیں گے وہ ان کی کتاب کی شرح ہے. پھر ہم نے ان کا مختصر سا آپ کو تعارف بتایا کہ کس جگہ یہ پیدا ہوئے، کون سے جگہ پہ انہوں نے جو ہے اپنی تعلیم مکمل کی، اور یہ حنفی العقیدہ تھے. ان کے اساتذہ کے نام احمد ابن ابی عمران. یہ پیج نمبر 7 ہے، جو آپ جو پیج سیٹ کری ہیں وہ پیج چینج کریں تاکہ آپ اس کو ساتھ ساتھ چلیں. ہاں، اور یونس بن عبد الاعلی اور امام مزنی رحم اللہ، ٹھیک ہے. پھر جب بھی ہم کسی مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں تو ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد اور ان کی کچھ تصنیفات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو ہم نے ان کی کتابوں کے نام ہم نے آپ کو بتایا: مختصر الطحاوی، شرح مانی الآثار، اور شرح و مشکل آثار. ان کی اور کتابیں بھی نہیں ہوئی آپ کے سلیبس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں: نوادر الفقی، نوادر حکایات اور مزید. اب ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم اصل میں ان کی جو مختصر الطحاوی ہے اس کی ایک شرح پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور جو شرح لکھی ہے، یعنی ان کی کتاب کی جو وضاحت کی ہے، اس کے مصنف ہیں امام ابن العز الحنفی. اب جو ابن العز الحنفی ہیں، ان کا نام جو ہے آپ دیکھیں اسی پیج کے آخر میں لکھا ہوا ہے: علی بن علی، علی بن علی بن محمد وحید بن جبیر الدمشقی الصالحی الحنفی. ٹھیک ہے، علی بن محمد وحید بن جبیر الدمشقی الصالحی الحنفی. ٹھیک ہے، ان کا تعلق بھی شام سے تھا. ان کی جو ولادت ہے 731 ہجری دمشق کی ہے، اور ان کی وفات کا سال ہے 792 ہجری شام. ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ عقیدہ طحاویہ کی کیا اہمیت ہے کہ جب اس کو آپ کے سلیبس کا حصہ بنایا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں اہل سنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے، جو ہونا چاہیے، جو صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، وہی ڈسکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں امام طحاوی جو ہیں ان کا عقیدہ تھوڑا سا جو ہے اس سے فرق ہے، تو اس کو پھر ساتھ ہی جو ہے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کیا پوائنٹس ہیں. اور یہ جو مختصر الطحاوی ابو جعفر کی بک تھی، ان کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور وہی شرح ہے جو امام عبد العز الحنفی نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور عقیدہ طحاویہ جو ہے، اگر آپ کو میں نے اصلی ٹیکسٹ والی بک جو ہے شرح والی، میں ماہرہ سے کہوں گی انہوں نے شیئر کر دی ہوگی، تو اس میں مختلف جو نا ٹاپکس جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے پھر اس کی ڈیٹیل جو ہے ڈسکس کی گئی ہے. لیکن آپ اس کتاب میں دیکھو گے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا عقیدہ توحید انہوں نے ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیا ہے.
یا وہ کوئی مخصوص پیٹرن ایسا لے کے چلے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے اچھا اب یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے، اب یہ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے. تھوڑی سی کتاب کا جو لکھنے کا اسلوب ہے وہ آپ کو ہیپیزرڈ لگے گا، اور آپ کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے بار بار اس کی جو فہرست ہے فہرست کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے جو استاد تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو حدیث جبریل کے مطابق، جس میں ایمان اور اسلام اور ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جبرائیل نے، اس کے اوپر مرتب کیا جائے یا کوئی کر دے تو اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا اور اس کی ترتیب بہتر ہو جائے گی. یہاں تک آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ بھی ہم نے آپ کو ان کے مصنفین کا بتایا، اس کے بعد تھوڑا سا کتاب کا پیٹرن بتایا. اچھا، اس میں نا جو چیز نہیں ڈسکس کی گئی عقیدہ تحاویہ میں ڈیٹیل، وہ ہے توحید اسماء و صفات. ٹھیک ہے، اور شرک. تو اس کے لیے ایک اور کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید. آپ کے شاید آپ نے کبھی اس کی مطالعہ کیا ہو، آپ کی نظر سے گزری ہو، تو یہ دو ٹاپکس اس کتاب میں بہت ڈیٹیل میں ہے. اس کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ امام محمد بن عبد الوہاب بن سلمان نجدی التیمی، کیونکہ ان کا تمیمی، ان کا جو تعلق تھا وہ تھا قبیلہ تمیم سے. ٹھیک ہے، ان کی ولادت ہے 1115 عیسوی کی اور وفات ہے 1206. یہ عیسوی سال ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا جو زمانہ تھا اس زمانہ میں جو ہے حجاز میں بہت زیادہ شرک پھیلا ہوا تھا، بہت بدعات تھیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے حجاز کے علاقے کی لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی تھی. اور جو امام محمد بن عبد الوہاب ہیں کتاب التوحید میں، ان کا اسلوب کیا ہے؟ یہ کسی بھی ٹاپک پہ ایک ہیڈنگ قائم کرتے ہیں. جیسے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحم اللہ جو ہیں ایک ترجمۃ الباب لکھتے ہیں. ترجمۃ الباب مطلب ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر اس ہیڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہے قرآن کی آیت اور پھر احادیث، اور پھر قرآن کی آیت اور حدیث کا ریفرنس دینے کے بعد اس کو پوائنٹس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس آیت یا اس حدیث سے ہم کون کون سے فوائد حاصل کرتے ہیں. پھر 1 2 3 4 5 کر کے وہ سارے مسائل جو اس آیت یا حدیث سے ہوتے ہیں نکلتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر توحید اسماء و صفات اور اس کے بعد شرک کو زیادہ ڈسکس کیا ہے. یہ تھا 2 کتابوں کا تعارف اور ان کے مصنفین کا تعارف. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ ہم کو سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، اب آپ لوگ آئیے پیج نمبر 11 پہ. ٹھیک ہے، پیج نمبر 11 لگائیے. آپ مجھے ہاں نہ میں جواب دیں تاکہ مجھے لگے کہ ہاں بھی میں پڑھا رہی ہوں کسی کو، جس کو پڑھا رہی ہوں وہ کچھ سمجھ رہے ہیں. اب ہم کچھ اصطلاحات جس کا عقیدہ میں ہمیں واسطہ پڑے گا انشاءاللہ العزیز وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے اصول الدین. اصول کا مطلب ہوتا ہے جڑ یا بنیاد. السلام علیکم. اور اصول الدین جو ہے اس کا عقیدہ کا ہی دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، اصول الدین جو ہے وہ عقیدہ توحید کا دوسرا نام ہے. اور ہم جو عقیدہ ہے وہ لیتے کہاں سے ہیں؟ کتاب اللہ سے اور سنت سے. ٹھیک ہے، اور اصول الدین کو یا عقیدہ کو ہی امام ابو حنیفہ نے فقہ الاکبر کہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو انسان کا عقیدہ ایمان جازم ہے، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جس پہ ہمارا ایمان ہوتا ہے،
اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ نے جو لفظ یوز کیا وہ ہے الفقہ الاکبر. اور الحمدللہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ عقیدہ کے لحاظ سے بالکل جو ہے ان کا ٹھیک عقیدہ تھا، جو کہ اہل سنت والجماعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا اور ان کے فالوورز کا عقیدہ تھا. اس کے مقابلے میں جو فروعی مسائل ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، عبادات، اخلاقیات، ان کے لیے امام ابو حنیفہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ تھا فقہ الاصغر، یعنی اصل جو فقہ ہے، اصل سمجھ بوجھ جو ہے وہ عقیدہ کی سمجھ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ آگے چلیں. جی جی میم. میم کلیئر ہے. چلیں، اب یہ جو میں آپ کو چیز بتانے لگی ہوں یہ تھوڑی آپ کی زیادہ اس کو توجہ چاہیے اور آپ اس کو اچھے سے دیکھنا، کیونکہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ ہمارے سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہے عقیدہ سے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 3 چیزوں. چیزوں. کوئی بتائے گا؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایمان کے 3 اجزاء کون سے ہیں جن سے مل کر ایمان بنتا ہے. میم میم زبان زبان سے سے، اقرار، دل دل سے سے اقرار اور اقرار اور عمل عمل سے سے تسلیم. تسلیم. یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. ٹھیک ہے، جو صحیح اصحاب کا مذہب ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے یا 3 چیزوں کا مرکب ہے: دل کا یقین، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے. اچھا، اب یہ تو ہے ایک صحیح ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے، لیکن شروع میں ہی جو ہے جب نئے نئے فرقے بنے، خوارج بنے، ٹھیک ہے، تو اس وقت انہوں نے جو نئی نئی کرامیہ بنے، جامعہ، معتزلہ بنے، تو انہوں نے ایمان کی یہ بنیادی جو ڈیفینیشن تھی اس کو ہی چینج کر دیا. یعنی جو اس کی بنیادی تعریف تھی اس میں ہی انہوں نے کیا کر دیا، یعنی عقیدہ میں ہی ان کی خرابی پیدا ہو گئی تھی. تو ایک جو فرقہ تھا اس کا نام تھا کرامیہ. کیا نام تھا؟ کرامیہ. وہ کیا کہتے تھے؟ ایمان جو ہے وہ صرف اقرار باللسان کا نام ہے. یعنی کہ اگر کوئی زبان سے یہ کہہ دے کہ وہ اللہ پہ ایمان لایا اور اس کا عقیدہ ہے، چاہے وہ دل میں بات اس کے نہ ہو اور نہ ہی اس کا عمل ہو، تو وہ مسلمان ہے. اور یہی عقیدہ تو منافقین کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عقیدے کے منافق تھے وہ دل سے تو ایمان نہیں لائے تھے، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا لیکن ان کی زبان سے اس کا اقرار تھا. تو یہ کرامیہ فرقے کا جو تھا، انہوں نے عقیدہ میں اور ایمان کی تعریف میں جو بنیادی تبدیلی کر دی تھی وہ یہ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام طحاوی کیا کہتے ہیں. امام طحاوی کا موقف یہ تھا کہ ایمان جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے: تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان. اور امام طحاوی اس میں عمل کو شامل نہیں کرتے. لیکن ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بالکل جو صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ اس میں عمل بالجوارح کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایمان کی یہ ڈیفینیشن امام طحاوی کی بھی ٹھیک نہیں تھی. اب ہم نے کتنے لوگوں کا عقیدہ ڈسکس کیا؟ ہم نے اہل سنت والجماعت کا کیا، پھر کرامیہ کا دیکھا، پھر دیکھا امام طحاوی کا کیا موقف ہے. اب دیکھیں کہ جہمیہ اور معتزلہ کیا کہتے تھے. پہلے جہمیہ کا دیکھیں. جہمیہ کے یہاں ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے. یعنی کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہے تو وہ مسلمان ہے. یہ ان کی بات ٹھیک تھی؟ نو میم. نو میم. اگر ان کی بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے اس کا مطلب ہے کہ ابلیس بھی پھر مسلمان ہے اور پھر فرعون بھی مسلمان تھا، کیونکہ ان کے دلوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہی خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، معبود برحق ہے، لیکن وہ اس بات کا نہ تو زبان سے اقرار کرتے تھے اور نہ ہی عمل بالجوارح. تو
جامعہ کا عقیدہ بھی غلط تھا۔ پھر ہے معتزلہ۔ معتزلہ کہتے تھے کہ عمل بالجوارح نہ تو ایمان میں شامل ہے اور نہ داخل ہے۔ لیکن یہ ایک بہت مضحکہ خیز بات ہے کہ یا تو کوئی چیز کسی چیز میں شامل ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسی ذات کہہ دو کہ جو کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں رکھتی۔ کہتے تھے ایمان جو ہے تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ہے۔ عمل کو ہم نہ شامل سمجھتے ہیں نہ خارج سمجھتے ہیں، اور اس بات کو وہ کہتے تھے، اس کا انہوں نے ایک اصطلاح اس کے لیے استعمال کی کہ منزل بین المنزلتین۔ تو ان کا یہ عقیدہ بھی غلط تھا۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان کی شرط ہے یا ایمان کی دلیل ہے، تو یہ بات سب سے بہترین بات ہے کہ عمل جو ہے، عمل بالجوارح ہے، وہ ایمان کی شروط میں سے ہے۔ اور جو خوارج ہیں، خوارج کیا کہتے تھے کہ اگر جو ہے جو عمل کو وہ شامل تو سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے جو عمل نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، خوارج کیا کہتے تھے، عمل نہ کرنے والا اس کو اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے۔ تو ان سب کے موقف اب آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ جی میم آ گئے۔ آج کا الحمدللہ۔ معتزلہ والا ہے۔ آپ میں سے نا ایک بندہ بولے اور دوسری آپ کی آواز تھوڑی ایکو کر رہی ہے۔ میم میں کہہ رہی تھی کہ آج کل زیادہ لوگوں کا جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ زیادہ لوگ ایمان کے ساتھ عمل کو شامل نہیں کرتے۔ لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل گیا، ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان جو ہے اس میں عمل شامل ہے، اور انشاءاللہ آگے پھر اس کے دلائل بھی ذکر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی ڈیفینیشن، تعریف جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے بدعت۔ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ بدعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین میں کچھ آتا ایڈیشن۔ یعنی کہ کوئی ایسی چیز کو دین میں مقرر کر لینا جو اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کی، یعنی کسی چیز کو دین کا حصہ بنا لینا جو کہ اللہ نے اس کا حصہ نہیں بنایا۔ آپ جو بھی تعریف یاد کریں گے اس کے ساتھ کم از کم ایک آیت یا ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ آپ وہ چیز بیان کریں یا آپ لکھیں تو آپ کے پاس اس کا دلیل موجود ہو۔ ٹھیک ہے، بدعت کا تو ہم نے پڑھ لیا، اور اس کی لغوی تعریف اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہ یہ ہوگی کہ کوئی بھی نئی بات۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جو دلیل آپ نے لکھنی ہے حدیث کی وہ ہے ایاکم والمحدثات الامور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لکھ لیں یا یہ بھی لکھ لیں وشر الامور محدثاتها، کہ سب سے بری جو امور ہیں وہ ہیں نئی باتیں، دین میں نئی باتیں، وکل محدثۃ بدعہ، اور دین میں نئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جب ہم اصطلاحی تعریف ہم نے کیا کی کہ اللہ کی عبادت ان طریقوں سے کرنا جو اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری حدیث ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم، یعنی تم پہ فرض ہے بسنتی، کہ میری سنت پہ چلو، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، یہ احمد کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی فرض کر دیا کہ خلفائے راشدین کے طریقہ کی بھی پیروی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے طریقے کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کا حوالہ جو ہے آپ یہاں سے پڑھ لیں، آیت نمبر 21 سورہ شورہ کی، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ۔ اتنا ہی آپ یاد کر لیں آیت کا ٹکڑا، کیا ان کے اور شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ نکالا جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اچھا، اس بات میں آپ لوگ اچھی طرح اس کو یاد رکھیں کہ اگر
ایک ایسی نئی طریقہ کار لیا جاتا ہے، مسلمان لیتے ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی ایجادات کا استعمال، ایسے طرز زندگی کا استعمال جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو وہ بدعت شمار نہیں ہوتا۔ تو اس کی وضاحت جیسے کہ جو اہل بدعت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ پھر آج کل اتنی ساری نئی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو، آپ لوگ گاڑیوں میں کیوں بیٹھتے ہو، آپ لوگ ٹیبل پہ کیوں کھاتے ہو، آپ لوگ جو ہے فونوں کا استعمال کیوں کرتے ہو، اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا تھا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ میم بدعت تو ثواب کی نیت سے عبادت سمجھ کے کوئی عمل ایڈ کرنا ہاں، ہے۔ یعنی کہ ہم اس کو شریعت سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ثواب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اب یہ جو چیزیں یہ تو روزمرہ کی عام معاملات ہیں جن کا ثواب یا عقاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ان کو لینے میں، ان پر چلنے میں کوئی بھی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا تعلق آپ کے دین سے نہیں ہے، آپ یہ چیزیں دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہو۔ یہاں تک الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بدعت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں توحید پر۔ دیکھیے عقیدہ میں نا سب سے اہم عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کروا لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے ہم اچھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ صحیح معاملات کرے گا۔ تو توحید کی آپ ہیڈنگ لکھیں اور اس میں جو ہے پیج نمبر آپ لگائے ہیں 12، ٹھیک ہے۔ تو توحید کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے وحدہ یوحد توحید، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے ہے کہ کسی کے لیے کسی کو ایک قرار دینا، اکیلا قرار دینا، ٹھیک ہے، اس سے ہے توحید، لکھ لیا۔ اللہ رب العزت کو عبادات میں اکیلا قرار دینا اور اس میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ کیا تعریف ہم نے لکھی کہ اللہ رب العزت کو عبادات میں جو ہے وہ اکیلا قرار دینا۔ ہم نے یہ نہیں کہا اللہ کو رب ماننا، ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کو رب ماننا؟ بتائے گا آپ میں سے؟ السلام توحید کی علیکم میم۔ تعریف۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ بعض جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ وہ بھی اللہ کو رب مانتے ہیں نا، تو اس وجہ سے لیکن سوائے ملحدین کے جو اللہ کی ذات کے جو ہے اللہ کو انکار کرتے ہیں، کافروں کے، ہر جو ہے اور جو مذاہب کے لوگ ہیں ہر ایک کو، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے نا کہ اللہ جو ہے ایک کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، رب ہے۔ تو جو ہمارے درمیان جو تھی وجہ تنازع تھی، یا جس کی جو ہے تبلیغ کے لیے، جس چیز کو سمجھانے کے لیے سارے انبیاء اور رسول آئے، وہ توحید ربوبیت نہیں تھی، وہ تھی اللہ کو ایک معبود برحق ماننا، ایک ایسی ذات ماننا جس کے لیے عبادت کی جائے اور صرف اسی کے لیے عبادات ہیں۔ کیونکہ توحید ربوبیت موجود تھی، لوگ کہتے تھے رب ہے، لیکن وہ اس رب کو اس کا جائز جو حق ہے یعنی عبادت وہ نہیں دیتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے کہ اللہ کو اب اللہ جو ہے وہ الہ ہے، معبود برحق ہے، تو عبادت کا حق جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس بات کی ترویج کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی دعوت کے لیے ہی سارے انبیاء اور رسل آئے، صحیح ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا یہ بات سمجھ میں آئی، آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ اصل اہمیت جو ہے وہ توحید الوہیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی دونوں کی عربی ڈیفینیشنز آپ لکھ لیں کہ توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے۔ ہوا افراد اللہ بالافعال، حمزہ کے ساتھ ہوا افراد اللہ بالافعال، کہ اللہ کو ایک بنانا، اللہ کو مفرد کرنا اس کے افعال میں، یعنی اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے افعال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ بنانے والا ہے،
اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے ہی ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ رب کائنات ہونے کا مطلب کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، وہی جو ہے اس کا حکم ان میں جاری ہے، وہ ان کو بتدریج درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے لیے زندگی گزارنے کے جو جو اسباب ہیں وہ مہیا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ آپ نے اس کی عربی لکھ لی ہے، ہوا افراد اللہ بالافعال۔ اس کے مقابلے میں توحید الوہیت کا کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف ہے ہوا افراد اللہ بالعبادہ۔ ہوا افراد اللہ بالعبادہ، مطلب کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو مفرد بنانا، اس کو اکیلا رکھنا عبادات کے لیے۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن لکھ رہی ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ دو لفظ ہیں اور ان کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، معبود اور برحق۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا کیا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں بھی کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ اللہ کا رب ہونا نہیں بیان کیا، کیا کہتے ہیں ہم؟ الہ ہونا بیان کیا، الہ ہونا، اللہ کا معبود برحق ہونا۔ اور پھر اس کے تیسری لائن آپ لکھیں کہ تمام بدنی، مالی اور زبانی عبادات کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ اور توحید الوہیت کا تعلق کس کے افعال سے ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میم دوبارہ پوچھیں۔ توحید الوہیت جو ہے وہ کس کے افعال ہوتے ہیں؟ وہ بندے کے افعال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توحید ربوبیت اللہ کے افعال ہیں کہ اللہ نے دنیا پیدا کی، اللہ تعالیٰ ان کا انتظام و انصرام کرتا ہے ساری مخلوقات کا، پوری کائنات کا، تو یہ اللہ کے افعال سے متعلق ہے۔ اور توحید الوہیت جو ہے یہ بندے کے افعال سے متعلق ہے کہ بندہ جو ہے جو بھی عبادات کرے گا، چاہے وہ مال سے کرے، چاہے وہ زبان سے کرے، یا وہ بدنی عبادات ہوں، تو وہ اللہ کے لیے کرے گا۔ اور توحید الوہیت جو ہے سارے انبیاء اور رسول اسی کی تعلیم کے لیے اللہ نے بھیجے تھے۔ مشکل تو نہیں لگ رہا آپ کو یہ؟ اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں میم مشکل نہیں لگ رہا۔ چلیں الحمدللہ۔ اچھا، توحید الوہیت کے کچھ نام ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید العبادہ، توحید الارادہ، توحید القصد، یعنی اس میں بندہ اپنے رب کی طرف قصد کرتا ہے۔ توحید طلبی، طلب کرنا ہوتا ہے نا، طلب یعنی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ توحید فعلی، توحید العمل۔ ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کرتی ہوں، توحید العبادہ، توحید الارادہ یعنی اللہ کی طرف ساری توجہ ہو، کسی اور طرف نہ ہو۔ توحید القصد، توحید طلبی، توحید فعلی اور توحید العمل۔ اس میں آپ آیت لکھیں
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جنوں اور انس کو بنایا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے. ایک اور آیت لکھ لیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. میم وہ جو آپ نے پہلے آیت بولی تھی وہ ایک دفعہ دوبارہ بول دیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اس میں حدیث لکھی ہے توحید الوہیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ایک سواری پہ سوار تھے. آپ نے پوچھا تھا اے معاذ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ عربی لکھنا چاہیں تدری ما حق اللہ علی العباد. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق اللہ، اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اور پھر بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے. ٹھیک ہے. پھر حضرت معاذ نے کہا کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں، ابشر الناس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تبشروا واتکلوا، کہ ان کو یہ خوشخبری نہ سناؤ کہ اسی پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے. بھگو دو ایک سے کم یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو یہ آپ کو میں نے حدیث توحید الوہیت کی اور قرآن کی آیات جو ہیں الحمدللہ وہ بتائی ہیں. ٹھیک ہے. میم آپ قرآن کی آیت کا نا ہمیں نمبر اور سورہ بتا اور دیا ان کی کریں بنی وہ تاکہ میرے نوٹ. پاس نا نوٹس میں ہے نہیں، وہ میں انشاءاللہ پھر میں گروپ میں شیئر کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تاکہ خیال ہے کہ وہ سورہ یونس کی آیت ہے پہلے والی جو ہے نا ما خلقت الجن، لیکن اس کا مجھے نمبر نہیں آتا، میں آپ کو پھر دیکھ کے نا کنفرم کر کے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں. اب یہاں تک ہم نے جو پڑھا وہ کیا تھا؟ توحید، پھر توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. ٹھیک ہے. اب تیسری ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کا آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے؟ ظاہر الحمدللہ آپ پڑھنے والے بچے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ ہے، پھر ہم اس سے آگے بات کو لے کے چلیں. توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب ہے؟ میم اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفات میں یکتا ہے. جو اور یہ نام ہے وہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہی ہیں یہ والی. نہیں، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات جو ہیں اللہ نے اپنے لیے بیان کیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیے، ان سب کے ان پر ہمارا ایمان ہے اور ان کے معنی پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس کی کیفیت کو ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہم کوئی تعطیل، تحریف، تکییف، تمثیل یا تعویل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ اس والی ڈیفینیشن کو آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے اسماء و صفات
جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اللہ کے لیے، ان پر اور ان کے معنی پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم ان اسماء و صفات کی تعطیل، تحریف یا تکییف یا تمثیل یا تعویل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو آیت ہے وہ ہے، اس کا جو آپ اس کی دلیل لکھیں گے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت نمبر 11، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں یہ والی ڈیفینیشن تو مجھے پھر تسلی ہو جائے گی آپ نے صحیح لکھی ہے۔ اللہ ٹھیک ہے؟ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات بیان کیے، ہمارا ان پر بغیر کسی تحریف، تعطیل یا بغیر کسی تبدیلی کے ایمان ہے۔ نہیں، جو لفظ میں نے بتایا نا آپ کو سارے لکھنے ہیں، تحریف، تعطیل، تکییف، کاف جو ہے نا وہ والی ہے ڈنڈے والی، تکییف، تکیف کیفیت کے میم؟ تمثیل، ہاں کیفیت، تمثیل سا کے ساتھ، اور تعویل کے ہمارا ان پر ایمان ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ میم، تحریف، تعطیل، تک تکییف، کیا بول رہی ہیں میم؟ تکییف، تا کاف اچھا، دو یا، تکیف۔ دو یا اور فا، کیفیت سے ہوتا ہے نا تکییف، کیفیت جی جیسے جی، لکھتے ہیں ویسے تکییف یا تمثیل یا تعویل کے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اچھا، تمثیل کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ ہاں، یعنی کہ ہم اللہ کی مثال نہیں دیتے۔ اچھا، آپ میں سے ایک نے بولا تھا نا کہ صرف اللہ کی صفات ہیں اور کسی اور میں نہیں ہو سکتی، تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی صفات وہ خالی اللہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ان کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کی ذات میں الگ ہوتی ہے اور بندوں میں الگ۔ جیسے اللہ کی وہ صفات اس طرح ہیں جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ اور بندوں میں ویسے ہیں جیسے بندوں کے لائق ہیں، یعنی ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صفات جو ہیں اللہ نے بندوں میں رکھی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اللہ بالا نرمی والا ہے، مہربان ہے، تو بندے بھی ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، لیکن بندوں کے رحم کرنے کی کیفیت اور اللہ کی رحم کرنے کی کیفیت جو ہے وہ بالکل آپ اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ صفات مخلوقات میں، انسانوں میں ہونا ممکن ہے، لیکن وہ جو اللہ کی صفات میں وہ جو کیفیت ہے اور جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ ہے، اور ہم انسانوں میں یا مخلوقات میں وہ جو ہے وہی صفات ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی ذات میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تھوڑی مشکل ہے، اگر نہیں آئی تو پھر چھوڑ دیجیے گا، اگر آ گئی ہے تو لکھ لیجیے گا۔ آگے چلیں، جی میم، چلیں۔ چلیں آگے اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سنت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سنت کے بھی ایک لغوی مفہوم ہے جو ڈکشنری میں ہوتا ہے، اور ایک جو ہے دین میں سنت کا کیا مفہوم ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ پیج نمبر 12 اگر آپ نکال لیں گے تو اس پہ آپ کو ملے گا۔ سنت میں جو ہے لغوی مفہوم ہوتا ہے اس کا ایک راستہ، طریقہ، منہج، ٹھیک ہے، مسلک۔ تو اس میں پیج نمبر 13 پہ آپ نوٹس میں دیکھیں گے آپ کو ایک لمبی حدیث ملے گی، تو آپ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ محل استرشاد ہے، یہاں سے من سنہ سنتن کأنہ یعنی حسنتن فعمل بها من بعدہ کان لہ مثل اجر من عمل بها من غیر ان ينتقص من اجورهم شیء۔
ومن سن سنة سيئة فعمل بها من بعد كان عليه مثل وزر من عمل به من غیر ان ينتقص من اوزارهم شيء. اس کا ہے کہ جس نے بھی کوئی اچھا طریقہ منتخب کیا یا اچھا طریقہ نکالا تو اس کا اجر ملے گا، اور ہر اس شخص کا اجر ملے گا جس نے قیامت تک اس پر عمل کیا. لیکن جس نے کوئی برا کام کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور جس نے بھی اس برائی پر عمل کیا اس کا گناہ بھی قیامت تک اس کے سر رہے گا. اس حدیث میں نا کہ کوئی نیکی کا کام کا جو ہے وہ ایسا نیکی کا کام نہیں ہے کہ اس نے کوئی نئی شریعت بنا دی، بلکہ کیا کہ اس کو نیکی کا کوئی کام کسی بندے نے شروع کیا. جیسے بعض اوقات حدیث کا پہلا ایسا پڑھیں گے کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک سونے کی ڈلی لے کے آ گیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اس نے جب وہ دینا شروع کی، پھر حضرت ابوبکر نے اپنا دیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو دیا مال دیا، تو لوگوں کو اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے اور لوگ دیکھا دیکھی وہ نیکی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ کوئی نیکی کا کام ایسے کیا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بندہ یہ نیکی کر رہا ہے تو چلو ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر جو بندہ وہ نیکی اس بندے کی دیکھا دیکھی کرے گا تو اس پہلے بندے کو جس نے وہ نیکی کی تھی اس کو اس میں ان سب کے اجروں میں سے حصہ ملے گا. اسی طرح جو کوئی بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، یعنی کہ شریعت نے اس کو بتا دیا ہوا، یہ بات پہلے سے بتا دی ہے کہ یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح شریعت نے بتا دیا ہوا یہ گناہ ہے، اور وہ گناہ کا کام کرتا ہے، لوگ اس کی دیکھا دیکھی وہ گناہ کا کام کرتے ہیں، تو پھر سب کو اس کے گناہ میں سے جو جو اس کی دیکھا دیکھی کام کر رہے ہوں گے اس کے گناہ میں سے اس کو بھی گناہ ملے گا. جس کی پھر ایک مثال بھی دی گئی ہے جس میں کہ جیسے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اب قیامت تک جو بھی قتل ہوگا تو اس کے گناہ میں قابیل کا حصہ، اس کو گناہ اس میں سے ملے گا. ٹھیک ہے، اب اس کی میم اصطلاحی تعریف ہے کیا؟ جی بول رہے ہیں. اگر وہ شخص معافی مانگ لے، توبہ کر لے، دیکھیے ایک چیز ہے کہ لوگوں کو اس نے موٹیویٹ کیا نا، میں اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کے لیے حدیث بیان کر دی ہے، اس سے آگے مجھے نہیں پتہ، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اس میں دیکھیں اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے. سنت کی اصطلاحی تعریف ہمیں اس کا پتہ ہے، ہمیں الحمدللہ اس بات کو، اس کی سنت کیا ہوتی ہے. عربی میں لکھیں، آپ کو نہیں شاید اس میم، نوٹس میں میم سوری آپ کو ڈسٹرب کر دوں. جی جس طرح اب بدعت ہے اور ایک ہوں انسان نے وہ ایجاد کر دی، ہوں لیکن وہ بعد میں اس چیز سے ہٹ گیا اور سنت کی طرف آ گیا، ہوں تو یہ چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بعض دیکھیے ایسے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک میری بات سنیں، ایک چیز ہے کہ اس کا ذاتی فعل تھا نا، آپ اس بات کو سمجھے. ایک چیز ہے کہ ایک بندے نے ذاتی طور پہ کوئی بدعت میں تھا اور اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم اور سمجھ دے دیا اور اس نے بعد سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن میں اس کی بات کریں، ہم لوگ یہاں وہ بات کریں کہ اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ اس بدعت پہ چلنا شروع ہو گئے. اب خود تو وہ تائب ہو گیا، چاہیے تو اس کو یہ تھا کہ پھر اس بات کی بھی اس حد تک تشریح وہ کرتا، اشاعت کرتا، اور اس بات کو لوگوں کو بتاتا، انفارم کرتا، جیسے اس نے بدعت کی ترویج کی تھی، بدعت کو پھیلایا تھا، اور اس کا تائب ہونا بھی اپنا بتائے نا پھر لوگوں کو. اگر وہ نہیں بتاتا اور خاموشی اختیار کرتا ہے تو پھر تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ لوگ تو وہ کام کرتے چلے جائیں گے نا اگر وہ اس کی دیکھا دیکھی کر رہے تھے تو. سمجھیے دو چیز، ایک ذاتی فعل ہونا ایک الگ بات ہے، ایک آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا پرچار کیا، اس کی دعوت دی، لوگوں نے آپ کی دیکھا دیکھی وہ کام کیا، آپ خود تائب ہو گئے، تو آپ کو چاہیے کہ جیسے آپ نے اس بدعت کو پھیلایا تھا اس سے اپنی توبہ کو بھی پھیلائیں تاکہ لوگ بھی تائب ہو جائیں، پھر تو جی ممکن ہے. لیکن اگر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوا اور وہ وہی کام کرتے چلے گئے اور شروع آپ نے کیا تھا، تو پھر یہ اس کی طرف اشارہ ہے. واللہ عالم، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے بتا دیا. اللہ اگر یہ صحیح تھا تو اللہ کی طرف سے تھا، اگر غلط تھا تو میری طرف سے تھا. ٹھیک ہے، اب ہے اصطلاحی تعریف ہے کہ ما اضیف الی النبی من قول او فعل او تقریر. ٹھیک ہے، یعنی سنت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نسبت یا جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، چاہے وہ فعل ہو، قول ہو یا پھر تقریر ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کیا، اور فعل کا مطلب کیا اور تقریر کا مطلب کیا کہ آپ کے سامنے کیا گیا تو آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی.
کہ عربی ہے ما اضیفہ، یہ پیج نمبر 13 پہ آپ کو ملے گی اس کی عربی ڈیفینیشن، ما اضیفہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. ٹھیک ہے، تین چیزیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اور جو آج جس بات پر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی. اچھا، سنت جو ہے نا، جب ہم بولتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، تو اس کے کچھ 4 کے قریب معنی ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی نا. جب ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے تو ایک اس ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز فرض یا واجب کے درجے سے میں نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی کہ اس کام کو کرنے کا ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، اس معنی میں ہم لے رہے ہوتے ہیں. دوسرا بھی ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فرض کے مقابلے میں نا، کہ ایک چیز فرض ہے اور یہ سنت یا مستحب ہے. پہلے میں تھا کہ نہ واجب نہیں ہے، اور ہاں اس کے ساتھ آپ لکھیں نہ واجب ہے نہ حرام ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مستحب ہے. دوسرا خالی فرض کے مقابلے میں ہم بول رہے ہوتے ہیں سنت. اور تیسرا ہم اس کو بدعت کے مقابلے میں بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے. اور پھر ہم اس سے ہر وہ چیز مراد لے رہے ہوتے ہیں چوتھے نمبر پہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مستند طریقہ ہے، یعنی کہ جو ہمیں ایک بالکل آتھینٹک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے، یہ وہ ہے. واضح ہے یہاں تک؟ جی میم. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے نا آسانیاں کریں. اچھا، ایک چیز آپ لکھیے کہ سنت جو ہے نا وہ توقیفی ہے. کاف موٹا والا کاف سے لکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خود سے سنت نہیں بنا سکتا. وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء سے منسوب ہے، اسی کو ہم سنت کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلی آ رہی ہے وہی سنت ہے، جو خلفائے راشدین کے طریقے ان پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ ہم کوئی بندہ خود سے سنت نہیں بنا سکتا. یہاں تک ہم نے آپ کو کیا کیا چیزوں کی ڈیفینیشن بتائی. ہم نے آپ کو عقیدہ بتایا، بدعت بتائی، توحید بتائی، توحید کی اقسام مختصراً بتائیں، سنت کا بتایا. اب ہم دیکھیں گے علم الکلام. اچھا، یہ چیز آپ سنیں، اس کو لکھیے گا نہیں. پہلے ہمیں اصول الدین ہم نے سمجھا کہ عقیدہ کا ہی نام ہے اصول الدین، ٹھیک ہے. اور جو عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، وہ ہم 2 ہی اس کے ماخذ یا مصادر ہیں جہاں سے ہم اس کو لیتے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت، ٹھیک ہے. اب پھر علم الکلام کیا ہے؟ تو اس کی جو ڈیفینیشن شیخ محمد ابن عثیمین رحم اللہ نے بتائی، وہ کیا کہتے ہیں کہ متکلمین کون ہوتے ہیں؟ علم الکلام والے. متکلمین نے اصول دین میں عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جو عقلی طریقے اختیار کیے، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، اسے علم الکلام کہتے ہیں. جیسے فلسفہ و منطق کا استعمال، ٹھیک ہے. دیکھیے، عقیدہ جو ہے وہ ہم عقل سے اخذ نہیں کرتے. کسی بندے کی عقل جو ہے وہ اس سے عقیدہ نہیں لیتا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ایمان بالآخرہ کیا ہے. یہ سب کچھ اس کا ماخذ وحی ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، ٹھیک ہے. تو یہ وحی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو عقیدہ دیا ہے، انسان نے خود سے نہیں لیا. لیکن علم الکلام والے کیا ہے، اب جب بھی یہ عقیدہ ہم ثابت کرتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت، تو وہ اس کو دلائل قرآن سے لاتے ہیں یا پھر حدیث سے لاتے ہیں. اس کے برعکس، اور یہ جو دلائل ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے، ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نقلی دلائل. یعنی دلائل موجود ہیں قرآن اور حدیث میں اور ہم نے وہاں سے ان کو اخذ کیا، نقل کیا. اس کے مقابلے میں جو علم الکلام والے ہیں وہ عقیدہ کو ثابت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ قرآن اور حدیث کو نہیں لیتے، بلکہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو
عقل میں ایک وہ دفعہ میں فلسفہ. نے دوبارہ بتایا، تھوڑا کنفیوزنگ سا ہے. دیکھیں ہم لوگ اگر عقیدہ توحید ابھی ہم نے پڑھایا آپ کو، تو ہم نے آپ کو دلائل لکھوائے، اللہ کے الہ ہونے کے دلائل، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، سنت کیا ہے. تو ہم نے اس کے دلائل آپ کو جو ہیں کہاں سے اٹھا کے دیے؟ قرآن مجید سے، اور حدیث آیات سے. سے. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو ہم نے اس کے دلائل قرآن اور حدیث سے لیے. تو ہم جب بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں تو اس کے دلائل لیتے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہے نا، تو ہم قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں عقیدہ کو، یا اصول الدین بھی کہتے ہیں اسے، اس کو ہم قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں. اور علم الکلام والے کیا ہے کہ وہ عقیدہ تو لیتے ہیں، لیکن عقیدے کو جیسے توحید کو انہوں نے ثابت کرنا ہے تو وہ عقل کی بیسس پہ ثابت کریں گے، جو اس کے لیے وہ حجت لائیں گے یا دلیل لائیں گے قرآن و سنت سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ فلسفہ اور منطق کے علم سے لی گئی ہوگی، یعنی اس کی بنیاد صرف اور صرف عقل ہوگی. اور میم یہ دلائل یہ دین کو ثابت کرنے کے لیے لیے جائیں گے؟ عقیدہ، ہم عقیدہ کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دین جو ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. اس میں آتا ہے عقائد آتے ہیں، پھر عبادات آتی ہیں، پھر اخلاقیات آتی ہیں، اور معاملات، 4 چیزیں آتی ہیں نا. تو یہاں پہ ہماری جو ساری بحث ہے اور جو ہمارا فوکس ہے وہ عقیدہ پر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آئی آپ سمجھیں، انشاءاللہ سمجھائیں گے، لیکن آپ اس چیز کو خاموشی اختیار نہ کریں. ابھی یہاں پر سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ نہیں آئی؟ نہیں میم، مجھے ذرا یہ سمجھ آئی ہے کہ دین کے اندر سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اصل میں بالکل پچھلا صحیح. میم ہم نے لیکچر لیا ہے نا، تو ہوں پچھلا لیکچر آپ نے نہیں پڑھایا تھا؟ میں نے پڑھایا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میں سمجھی آپ کا اگلا سیمسٹر ہے، تو ہم اگلے نوٹس لے اچھا کے چلے اچھا، تھے، تو ہم اب شروع سے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. اچھا، پچھلے آپ نے بتایا تھا کہ جو عقیدہ ہے اس کے اندر آتا ہے کہ انسان کا سب سے پہلے توحید پر، پھر رسالت پر، پھر کتب پہ، رسول پر، اور آخرت پر، اور تقدیر کے اوپر ایمان ہو انسان کا، جی یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ بالکل. میں پھر آپ نے آگے توحید کے بارے میں بتایا ہے، جی پھر آپ نے توحید کی اقسام بتائیں، پھر سنت بتائی. سنت کے بعد اب آپ علم الکلام بتا رہی ہیں، ایسے ہی نا؟ اب بالکل علم ایسے. الکلام میں آپ نے کہا کہ پہلے ہم نے توحید اور رسالت اور ان سب کو احادیث اور قرآن مجید کے ذریعے سمجھا ہے، لیکن جو ہوں علم الکلام والے ہیں وہ ہوں عقل کی بنیاد پر عقیدے کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایسے ہی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، ایسا ہی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم اس کو علم الکلام کے ٹاپک کو ختم کر لیتے ہیں، پھر اگلے ٹاپک جو ہے پھر ہم اگلا جو ہے اگلے لیکچر میں رکھیں گے. آپ کو اگر 5 منٹ ایکسٹرا آپ لوگ دے سکتے ہیں. جی ہاں، آپ چلیں بتائیں. ٹھیک. اب ابن خلدون نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ علم جس میں ایمانی عقائد کو عقلی دلائل اور فلسفہ سے ثابت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے جو عقائد ہیں یا جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اس کو عقلی دلائل اور فلسفہ سے ثابت کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں میں آپ کو منطق کی ڈیفینیشن آج اس لیے نہیں دکھاؤں گی کہ آپ اس کو علم الکلام میں کنفیوز کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی یہ جو لوگ ہیں نا علم الکلام والے، وہ کیا کرتے ہیں کہ عقل کو وحی پر حاکم مقرر کرتے ہیں. دیکھیں ہماری جو ایمان کا تعلق ہے نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو، انبیاء کو، اور بہت ساری غیبی چیزوں کو، فرشتوں کو، آخرت کو مانتے ہیں. تو کیا ہم ایسا عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا وحی کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ اور یہ جو میم یہ تو ہمیں علم ہے، دیکھیں یہ علم جو ہے نا، علموں میں وحی سے ملا ہے. ٹھیک ہے، اور دین جو ہے وہ وحی کے ذریعے آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو جو ہے، فہم کو، وہ اس کا مددگار بنایا. انسان اپنی عقل سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی عقل بھی اسے سمجھاتی ہے وہ باتیں، تو پھر وہ اللہ کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لے آتا ہے. تو عقل جو ہے وہ اس کی وحی پر ایمان لانے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان کلی طور پر عقل پر انحصار نہیں کرتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی عقل جو ہے اس کے طور پہ وہ کوئی دین اختیار نہیں کر لیتا، بلکہ دین کا ماخذ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ٹائم میں، ہر ٹائم پیریڈ میں، ہر قوم میں اللہ نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ دین بھیجا ہے.
شریعت جو ہے وہ وحی کے ذریعے آئی ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ایمان کس پہ لانا ہے، اس نے عمل کیا کرنا ہے، یہ چیزیں اللہ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے اس کو بھیجی ہیں۔ کسی کی عقل جو ہے اگر وہ اتنی کامل ہوتی، اتنی پوری ہوتی، تو پھر انبیاء اور وحی کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ جیسے میری ایک دوست ہے، مجھ سے اکثر سوال، اس نے اکثر نہیں، ایک دفعہ اس نے سوال کیا کہ دیکھو اگر جو ہے دین اسلام اتنا ہی سچا دین ہے تو پھر جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کو تو مسلمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ میم وہ ظاہریت پہ غور و فکر کر رہے ہیں نا۔ دیکھیے ہماری جو عقل ہے نا، اس کو عقل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، اس کے جو حصیات ہیں وہ 5 یا 6 جو ہماری حصے ہیں، ہم اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، بس اس کی کوئی وہ محدود ہیں، ان کے دائرہ کار محدود ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جتنا دیکھتے ہیں، ایک چمگادڑ ہم سے زیادہ دور دیکھ سکتی ہے، ایک بلی اور چیتا کی نظر ہم سے تیز ہے، کئی جانور ایسے ہیں کہ ان کی سننے کی سماعت ہم سے تیز ہے۔ تو ہماری حسیات جو ان کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کائنات میں جو کہ اس ہماری حد سے باہر ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کر اور انبیاء کے ذریعے وہی کا ایک پورا الگ الگ طریقہ کار ہی اس کا آسمانوں سے آیا ہے نا، جو ہماری روح کا سامان ہے، جو ہمارا دین ہے، اس کو اس طرح رکھا ہے۔ پھر بس عقل اس میں ہمیں تھوڑی معاون اور مددگار ہے، لیکن ہم کلی طور پر عقل پر انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل ایک بہت ہی، اس کا دائرہ کار بہت محدود ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری حسیات اور ہماری عقل کا دائرہ کار محدود تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت شریعت کا معاملہ جو ہے وہ وہی کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا، اور ہر چیز کو ہم عقل پہ پرکھ کر نہیں لے سکتے۔ دین کے معاملے میں عقل ہماری معاون اور مددگار ضرور ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے اس پہ کلی انحصار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کرے میں اس کو تھوڑا آپ کو اور اچھے سے سمجھا سکوں، ابھی میں اتنا ہی سمجھا پا رہی ہوں تو آپ اس کو اتنا ہی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو علم الکلام والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب میرے خیال ہے دوسری صدی ہجری گزر گئی نا، تیسری میں، تو پھر یہ جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو ہے سارا ایران فتح ہوا، ٹھیک ہے، اور دور دور تک جب فتوحات پھیلی نا، تو پھر وہاں سے لوگ جو ہے اسلام میں بھی آ رہے تھے، اور اسلام جو ہے ان کے افکار سے بھی متاثر ہو رہا تھا۔ وہ لوگ آپ کو پتہ ہے مجوسی تھے، اور فلسفہ اور منطق جو ہے، اور ارسطو اور سقراط، یہ سارے ان علاقوں کے تھے نا، یونان کے تھے، کچھ روم کے تھے، تو ان کے افکار، ان کی سوچیں بھی آئیں اسلام میں۔ اور پھر کچھ لوگ اتنا متاثر ہو گئے، اسپیشلی جو کہ حجاز سے دور کے علاقے تھے، جو ایران کے پاس تھے، عراق اور عراق سارے منسلک علاقے، تو اس میں وہ ان لوگوں کی سوچوں سے متاثر ہوئے۔ جیسے اسلام سے لوگ متاثر ہوتے تھے، ایسے مسلمان بھی ان کے افکار اور سوچوں سے متاثر ہوئے، تو اس کے پھر اثرات جو ہے وہ اسلام میں آنا شروع ہوئے۔ اور پھر اس وقت عقل کا زیادہ دور دورہ تھا، وہاں پہ عقل پہ انحصار زیادہ تھا، منطق تھا، فلسفہ تھا، تو پھر لوگوں نے یہ علوم وہاں سے لی، اور پھر دین کو اس کے اوپر پرکھنا شروع کر دیا، دین کی چیزوں کو وہاں سے اخذ کرنے کا انہوں نے کر لیا۔ لیکن ہمارے تو پتہ ہے کہ دین کا اصل ماخذ، اصل مصدر تو ہے قرآن اور سنت ہی تھے، تو اس میں پھر لوگ جو ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہیوں کا بھی شکار ہوئے، اور عقیدے کی خرابیوں کا بھی شکار ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے اس میں لیکچر میں دیکھیں گے۔ اگلے لیکچر میں پھر ہم لوگ دین پڑھیں گے، دین کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور پھر دیکھیں گے اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دوسرے مذاہب کا تعارف ہوگا، اور پھر ہم اور چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، اور پھر ہم توحید اور شرک میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا مزید ڈیٹیل دیکھیں گے کہ توحید اور شرک کے متعلق ہمارا ہوگا۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔ جی میم سمجھ آ رہا ہے، لیکن اب گریجولی آئے گا نا، کیونکہ ہم تو بالکل ہی ابھی اسٹارٹ لیا ہے، تو اس لیے آہستہ نہیں، آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ فہم دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنا آمین۔ نام بتائیں، لیکن آج آپ کا زیادہ ایکٹیو کوآپریشن تو، اور کوئی کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ آپ کا نہیں کیا میم، نام ہے؟ میم بشرا، لیکن اس میں میم سبھی ہی کافی دل سے پڑھتے ہیں، لیکن ہر کسی کے حالات ہے نا، جی جیسے ہر کسی کے گھر میں ہیلپرز نہیں ہے، جیسے میں اس لیے اس طرح ایکٹیو پارٹ پلے نہیں کرتی کہ مطلب میرا ایمان کا لیول ان سے بلند ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ سارے ہی ہم لوگوں نے ایک الگ گروپ بنایا ہوا ہے، ہم سب مل کے پڑھتے ہیں جب آپ الحمدللہ۔ ایگزام سے پہلے۔
تو میرے جی کچھ حالات پازیٹیو ہیں، چونکہ میرے پاس ہیلپرز وغیرہ ہوتی ہیں، تو میں سب کچھ ہیلپرز کے حوالے کر کے آرام سے لیکچر لے رہی ہوتی ہوں، جبکہ جو مریم ہیں یا باقی جو ممبرز ہیں نا، ان کے جی کچھ سچویشن ایسی نہیں ہوتی، وہ ساتھ میں گھروں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکچرز بھی لے رہی ہوتی ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے کہ اچھا، بعض کا اگر اس میں اگر آپ ایک آدھا گھنٹہ یوں کرنا چاہیں، کیونکہ ظاہر ہے صبح کے ٹائم پہ میرے لیے بھی مشکل ہوتا ہے تھوڑا، کہ آپ 12 بجے بھی 12 سے 1 بھی اگر آپ لینا چاہیں تو ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں، آپ لوگ مشاورت کر لیں، یا ہیرا سے کر لیں کوآرڈینیٹ، کہ وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر کے معاملات تھوڑے سمٹ جاتے ہیں نا، صبح آپ جلدی میں کر لیں تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ جو 11 سے 11:45 کا ٹائم ہے، یہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کچن کی بھی عورتوں، ہم خواتین ہیں تو فکر ہوتی ہے، پھر بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ 12 سے 1 بھی کر لیتے ہیں تو میرے لیے بھی وہ ہے، میں کر سکتی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کے لیے وہ زیادہ فیزیبل ہے تو آپ لوگ وہ کر لیں۔ جی میں وہ تو باقی ممبرس ہیں، مجھے بس یہ ٹائم ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو اگر چینج کروانا ہے تو میں میرا سے کنسلٹ کر لیں گی نا۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں پھر کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔